ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ یہ کہانی جام نگر کے دو کزنز کی ہے۔ ایک کا نام کاشف اور دوسرے کا ضمیر تھا۔ دونوں کزنز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دوست بھی تھے اور ساتھ ہی ایک اسکول میں پڑھتے تھے۔ ضمیر کو ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانے کا بہت شوق تھا اور وہ ٹک ٹاک پر بہت فیمس بھی تھا۔ دونوں کی لائف بہت اچھی جا رہی تھی کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ان کی زندگی بدل سی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ کاشف اور ضمیر کی فیملی کے بڑوں میں گاؤں کی ایک وراثتی زمین کا بٹوارا ہوا اور دونوں فیملیز کے حصے میں برابر زمین آئی، جس پر انہوں نے اپنے گھر بنائے اور وہ لوگ وہاں شفٹ ہو گئے۔ ضمیر کے ابو کے حصے میں زمین کا جو حصہ آیا تھا وہ قدرے ویران حصے میں تھا۔ جگہ جگہ درخت اور گہری جھاڑیاں تھیں جن کو کاٹ دیا گیا تھا۔ اب یوں ہوا کہ ایک دن ضمیر اپنے کمرے میں گانا لگا کر ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہا تھا کہ اچانک اس کے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی اور جو ویڈیو اس نے بنائی تھی وہ بھی موبائل سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ اس دن تو اس نے اسے اتفاق سمجھا، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی اس کے کمرے کی لائٹ خراب ہو جاتی، کبھی اس کے موبائل کا چارجر خراب ہو جاتا تو کبھی موبائل سیٹ کام کرنا چھوڑ دیتا، کبھی کمرے سے تیز بدبو آنے لگتی، کبھی سوتے وقت اسے ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے کان کے پاس آ کر کچھ بول رہا ہے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا اور یہ بات کاشف کو بتائی۔ یہ سب تمہارا وہم ہے، یہ سب کچھ اتفاقاً ہو رہا ہے، کاشف نے اسے سمجھایا۔ لیکن کچھ دن بعد ضمیر کو تیز بخار ہوا اور چند دنوں میں وہ بہت کمزور ہو گیا۔ ابھی تک ضمیر نے اپنے گھر والوں کو اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا نہیں بتایا تھا، صرف کاشف سے ہی ذکر کیا تھا۔ جب کاشف نے اپنے دوست کی یہ حالت دیکھی تو گھر والوں کو ساری بات بتا دی، جس پر ضمیر کے ابو اس کو گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس لے گئے، جنہوں نے ضمیر پر دم وغیرہ کیا، جس سے عارضی طور پر ضمیر کی طبیعت سنبھل گئی۔ لیکن کچھ دن کے بعد جب کاشف اور ضمیر اسکول میں تھے تو اچانک ضمیر نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اسکول والے اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے اور کاشف اپنے دوست کو قریبی ڈسپینسری میں لے گیا۔ ضمیر کے گھر والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے ضمیر کو چیک کیا اور کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، کسی صدمے سے ایسا ہوا ہے، دوا دے دی ہے، اب ان کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے گھر لے جائیں۔ راستے میں کاشف نے ضمیر سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کاشف کو دیکھتا رہا۔ اس دن کے بعد سے ضمیر چپ چاپ سا رہنے لگا تھا، کاشف سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جب سارے گھر والے سو رہے تھے تو گھر میں ضمیر کی ایک چیخ بلند ہوئی۔ گھر والے دوڑتے ہوئے ضمیر کے کمرے میں پہنچے تو حیرت کے مارے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ضمیر اپنے بستر سے ہوا میں بلند تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی تھیں۔ اس کی زبان سے عجیب سے الفاظ نکل رہے تھے۔ ضمیر کے ابو نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور پھر اچانک کمرے کی لائٹ جلنے بجھنے لگی اور پھر اچانک ضمیر ایک ڈھم کی آواز کے ساتھ بستر پر جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ آوازیں سن کر ساتھ والے گھر سے کاشف وغیرہ بھی پہنچ گئے۔ اب ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ ضمیر پر کوئی جن وغیرہ کا سایہ ہو چکا ہے اور یہ کمرہ بھی عاصب بھی ہے۔ انہوں نے ضمیر کے کمرے کو خالی کر دیا اور تالا لگا دیا اور وہ لوگ اسی وقت ضمیر کو گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ مولوی صاحب نے ضمیر کو دیکھتے ہی بولا کہ اب اسے ٹھیک کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اس کو دوسرے گاؤں کے شاہ صاحب کے پاس لے چلو اور فوراً ہی لے چلو۔ کاشف اور ضمیر کے ابو نے اسی وقت گاڑی کا انتظام کیا اور دوسرے گاؤں روانہ ہو گئے۔ صبحوں کی کرنیں نکل رہی تھیں جب وہ شاہ صاحب کے گھر کے دروازے پر تھے۔ انہوں نے دستک دی اور سامنے ایک باریش بزرگ نظر آئے۔ یہ شاہ صاحب تھے۔ انہوں نے ان کو اندر بلایا اور ضمیر کو صوفے پر لٹا دیا۔ وہ عجیب اور گمسم سا بنا ہوا تھا۔ ضمیر کے ابو نے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ شاہ صاحب نے بہت اطمینان سے ان کی بات سنی اور پھر پڑھائی شروع کر دی اور ساتھ ہی کاشف کو بولا کہ اپنے دوست کو مضبوطی سے پکڑ لو،
جوں جوں شاہ صاحب پڑھائی کرتے جا رہے تھے، ضمیر کی حالت اچانک بگڑنے لگی۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں۔ شاہ صاحب نے بلند آواز سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ضمیر کے منہ سے ایک خراتی ہوئی آواز نکلی، وہ جگہ میری تھی، اس لڑکے نے میری جگہ پر قبضہ کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، یہ وہاں گانے لگاتا ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے، میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر شاہ صاحب نے پڑھائی اور تیز کر دی اور ساتھ ہی دم کیا ہوا پانی ضمیر پر چھڑکا تو ضمیر پانی سے نکلنے والی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ کاشف کی اپنی حالت بھی خراب تھی، لیکن اس نے اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ضمیر کے ابو کو شاہ صاحب نے ایک طرف بیٹھنے کا بولا تھا، ان کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں اپنے بچے کے ٹھیک ہونے کی دعا کر رہے تھے۔ اچانک کمرے کی لائٹ چلنے بجھنے لگی، کمرے سے تیز بدبو آنے لگی، کھڑکی سے اچانک تیز ہوا کے جھونکے آنے لگے۔ شاہ صاحب نے بولا، کاشف گھبرانا نہیں ہے، اگر تم نے ضمیر کو چھوڑ دیا تو یہ چڑیل اسے مار ڈالے گی، تم نے اسے پکڑے رکھنا ہے۔ کاشف نے اپنے دوست کی زندگی بچانے کے لیے اسے تھامے رکھا۔ شاہ صاحب نے پڑھائی جاری رکھی اور پھر اچانک سب سکون سا ہو گیا، ہوا چلنا رک سی گئی، لائٹ نارمل ہو گئی اور کمرے سے بدبو بھی جانے لگی۔ شاہ صاحب بولے، کاشف تم نے بہت ہمت کی ہے، آخر کار اس چڑیل نے تمہارے دوست تمہارے کزن کی جان چھوڑ دی ہے، اگر تم اسے مضبوطی سے نہ پکڑتے تو یہ چڑیل اسے اوپر اٹھا کر نیچے زمین پر پٹخ دیتی اور اسے جان سے مار دیتی۔ یہ سب دیکھ کر ضمیر کے ابو نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد ضمیر کو ہوش آ گیا، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ کاشف اور ضمیر کے ابو نے شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ شاہ صاحب نے روانہ ہوتے وقت دم کیا ہوا پانی بھی دیا تھا، جسے ضمیر کے ابو نے ضمیر کے کمرے میں چھڑکا تھا۔ ٹک ٹاک کا سامان، رنگ لائٹ وغیرہ بھی وہاں سے اٹھوا دی تھی۔ ضمیر کو بھی اب احساس ہو چکا تھا کہ اسے نئی زندگی ملی ہے، اب وہ باقاعدگی سے نماز کی پابندی کرتا تھا، اب اسے کبھی بھی کچھ عجیب محسوس نہیں ہوتا تھا اور دونوں دوست ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہارر سٹوری، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈراؤنا واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم آپ کے واقعے کو اپنی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ تو اپنے واقعات اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ ہمیں بھیجیے اور دیکھتے رہیے کتاب نامہ ہارر سٹوریز۔